آئیے جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، بہت سارے اور صحابہ کرام نے بھی روکا. یہ دو مثالیں میں نے گھر سے دی ہیں. عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، ام سلمہ نے روکا رضی اللہ عنہا، بے شمار صحابہ کرام نے روکا. مسئلہ کیا تھا کہ جن کی دعوت پہ آپ جا رہے ہیں ان پہ اعتبار کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر. چلے گئے، رخت سفر باندھا، نکلیں، رستے میں جا رہے ہیں. بشر بن غالب یہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد واپس جا رہا تھا. اچانک ایک بے آباد سی جگہ ہے، قریب کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے، بظاہر وہاں رکنے کا کوئی سبب نہیں ہے. میں نے چند خیمے لگے ہوئے دیکھے، میں رکا، اترا، پتہ کیا کہ اس بیابان میں خیمے کس کے ہیں، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی قدر جناب حسین ابن علی ہیں رضی اللہ عنہ. تو میں آپ کے خیمے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے نبی کے بیٹے، آپ اس ویرانے میں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. وہ جتنے ان کے خط آئے تھے، جو ان کے وعدے وعید تھے، جو ان کے پیغامات تھے، وہ سارے کہہ سنائے. اور سنیے حسین ابن علی اپنا قاتل کنہیں ڈکلیئر کرتے ہیں. ساری بات چیت کے بعد جناب حسین فرماتے ہیں ان ہؤلاء اخافونی، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا. وہذہ کتب اہل الکوفہ، دو بوریاں بھری ہوئی تھیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ اہل کوفہ کے خطوط کی. اشارہ کیا وہذہ کتب اہل الکوفہ، یہ اہل کوفہ کے پیغامات ہیں، خطوط ہیں جو مجھے دعوت دے کے بلانے کے لیے دیے گئے. وہم قاتلیہ، اور اب میں خوف زدہ ہوں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں چند لوگوں پر اپنے قتل کے متعلق خدشہ ظاہر کیا تھا. پرویز الہی، مشرف اور وہ شعیب سڈل تھا، ان تین لوگوں کا اس نے نام لیا تھا. اب قاتل پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے الگ مسئلہ، لیکن عدالت میں سب سے پہلے گواہی یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ قریب المرگ آدمی اپنے مرنے سے پہلے وہ کس کی طرف اشارہ کر کے گیا، دشمنی کس کے ساتھ تھی، اس کا بینیفیشری کون ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں ان ہؤلاء یخافونی، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے خط بھیج بھیج کے مجھے بلوایا. میں ابھی رستے میں ہوں، کوفہ میں پہنچا نہیں، خبریں اچھی نہیں آ رہی. میرے بھائی کو، میرے ہراول قاصد کو، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب وہ میرے قتل کے در پہ ہیں. وہم قاتلیہ، واللہ یہ شیعہ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مقتل الحسین میں لکھا ہے 287 نمبر صفحہ پہ، عبارت ان کی ہے، کتاب ان کی ہے. وہم قاتلیہ. بشر بن غالب کہتا ہے مجھے حسین نے بتایا کہ کوفی مجھے قتل کریں گے رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. آئیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کر دیا، وَلَمْ يَدْعُ اللَّهَ مُحْرَمًا إِلَّا انْتَهَكُوهُ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حرمتوں کو انہوں نے پامال کر دیا، بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَقْتُلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِنْ أَذَلِّ فِرَامِ الْأُمَّةِ، اللہ ذوالجلال والاکرام ان پہ ایسا عذاب مسلط کرے گا، ایسے حکمران ان پہ مسلط کرے گا جو انہیں مار مار کے رسوا کریں گے اور روئے زمین کے ذلیل ترین طبقے میں وہ ہو جائیں گے.
نہیں پہنچے آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس بشارت کو نہیں پہنچے. فرمایا وہ امت کے ذلیل ترین طبقے میں سے ہو جائیں گے. کون ہے امت میں سے ذلیل ترین طبقہ؟ سارا سال سوائے چیخنے چلانے کے، مار پیٹ کرنے کے، رونے کے، کھنجر مارنے کے اور کام ہی کوئی نہیں. اسلام کی نشہ، اسلام کی احیاء کو روکنے والے، پھیلتی ہوئی سرحدات کے سامنے بند باندھنے والے. جاؤ تاریخ ہے میرے بھائیوں، عثمانیوں نے جب بھی یورپ پہ حملہ کیا، ان ظالموں نے پیچھے سے اٹھ کے ترکی پہ حملہ کر دیا، نتیجتاً عثمانیوں کو واپس آنا پڑا. ملت اسلام جب بھی غلبے کے رستے پہ گامزن ہوئی، انہوں نے اپنا کندھا اغیار کو پیش کیا اور اسلام کی ترقی کے بڑھتے ہوئے رستے انہوں نے روکے. واللہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی فطرت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے رکھ دیا، اور نتیجہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اس بد دعا کا. انہوں نے فرمایا تھا اگر انہوں نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا، اگر اہل کوفہ نے، اگر شیعان علی نے میرے حرم پہ ہاتھ صاف کیا اور میرے قتل کے درپے ہوئے، میرے خون سے انہوں نے زمین سراب کی، اللہ ذوالجلال والاکرام اتنا ذلیل کرے گا کہ ان جیسا ذلیل زمانے میں کوئی ہوگا نہیں. اللہ اکبر. جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ ساری خبریں آنے کے باوجود آگے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اور شیعہ مورخ لکھتا ہے بطن العقبہ ایک جگہ ہے، وہاں جا کے سٹے کیا، رکے اور خطاب فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو مخاطب کر کے جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا. وہ جو 72-73 لوگ اپنے خاندان کے آپ کے ساتھ تھے، بنو ہاشم کے، آل جعفر کے، آل عقیل کے، انہیں مخاطب کر کے فرمایا انہم لن یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقۃ من جوفی. میرے گھر والوں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے مار کے چھوڑیں گے. اللہ اکبر. واللہ ہم نے کبھی تاریخ پڑھی نہیں، ہم نے ایک پیشہ ور ذاکر سے سن لیا، جو سن لیا اسے اٹھایا اور اس پہ گرہ لگائی اور اسے چلا دیا. ہم گالیاں دیتے رہے اصحاب مصطفیٰ کو، سرور کونین کے جانثار ساتھیوں کو، جنہوں نے جب تک بس چلا حسن و حسین پہ محبت کی سایہ رکھی کیے رکھی، جنہوں نے جانیں نشاور کر دی محبت رسول میں اور خانوادہ رسول کی محبت میں. یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا خطاب ہے. اب اپنے اہل خانہ کو مخاطب کر کے فرمایا انہم لن یدعونی، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، حتی یستخرجوا هذه الحلقۃ من جوفی، حتیٰ کہ میری جان جب تک میرے جسم سے جدا نہ ہو جائے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. میں چھوٹے چھوٹے جملے عرض کر رہا ہوں، پورا پڑھ کے آیا ہوں. اہل کوفہ کا نام لے کے باقاعدہ کہا کوفی مجھے نہیں چھوڑیں گے. اللہ